سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو احادیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات اور احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تکبر جیسے بڑے گناہ سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے جو صفت مطلوب ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری کی صفت۔ اللہ رب العزت کو تکبر اور متکبر انسان بالکل بھی پسند نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، انسان زمین پر اکڑ کر متکبرانہ چال مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تیرا قد پہاڑوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ نے یہ ارشاد اس وجہ سے فرمایا کہ جو لوگ تکبرانہ چال چلتے ہیں ان کے چلنے کا انداز، پاؤں رکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی زمین پھاڑ دیں گے، اور ایسے سینہ تان کر قد بڑھا کر چلتے ہیں جیسے ابھی یہ پہاڑوں کو چھو لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے متنبع کر دیا کہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین نہیں پھٹ سکتی اور نہ تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ جناب لقمان نے، حضرت لقمان جن کے بارے میں قرآن کی ایک سورت بھی ہے، سورہ لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی ہیں جو سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے لوگوں کے ساتھ منہ پھلا کر باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ متکبر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جب تکبر میں بات چیت کرتے ہیں تو منہ کے تیور بھی بگڑے ہوتے ہیں، بڑے منہ چڑھا کر باتیں کرتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹے زمین پر تکبرانہ چال سے بھی مت چلنا اکڑ کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نہ متکبر کو پسند کرتے ہیں اور نہ فخر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے بندوں کے ساتھ جو تکبر سے پیش آئیں گے نا، ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیات تھیں جن سے پتہ چلتا ہے میرے اللہ کو تکبر بڑا ہی ناپسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، یاد رکھو
جنت میں ہرگز وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ میرے مسلمان دوستو، بڑے خطرے کی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص کہنے والا سب سے پہلے، سننے والے اس کے بعد، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی میں کو، انا کو ماریں اور سوچیں کہیں رائی کے دانے کے برابر تکبر تو نہیں پایا جاتا، میں تو نہیں آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے، گناہوں سے صاف بھی ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ چار باتیں، نہ کلام کریں گے، نہ گناہوں سے تزکیہ کریں گے، نہ رحمت کی نظر ڈالیں گے، بلکہ عذاب علیم میں داخل کریں گے۔ کون سے لوگ؟ فرمایا شیخ زان، سب سے پہلا وہ آدمی جو بوڑھا ہو کر زنا کرے، ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، کمر جھک چکی ہے، نظر سے نہیں آتا، پھر بھی زنا کرتا ہے۔ فرمایا ایسے بوڑھے کو نہ میرا رب کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو صاف کرے گا، بلکہ عذاب میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، وہ ملک کذاب، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولے۔ بادشاہ کو کیا لگی پڑی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس کی تو بادشاہت ہے، اس کی تو حکمرانی ہے، بظاہر اس وقت تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کیا لگی پڑی ہے کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹے منشور سنا رہا ہے، گیس، بجلی اور پانی اور روٹی کے وعدے کر رہا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد سب کو ماری جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جھوٹا بادشاہ بھی کل قیامت کے دن نہ اللہ اس سے بات کریں گے، نہ نظر رحمت کریں گے، نہ اس کے گناہوں سے تزکیہ کریں گے، بلکہ جہنم میں داخل کریں گے۔ نمبر 3، وعائل متکبر، وہ شخص جو فقیر ہو کر تکبر کرے، جیب میں پائی نہیں، آنی نہیں ہے، لیکن تکبر ایسے کر رہا ہے جیسے کہ ابھی زمین پھاڑے گا اور ابھی چڑھ دوڑے گا آسمانوں پر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستوں، میں بات کر رہا تھا اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر کرنے والا شخص بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحد منہما قذفته فی النار، فمن نازعنی واحد منہما قذفته فی النار۔ یاد رکھو
میرے اللہ کا فرمان ہے کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، کبریائی یہ میری چادر ہے، عظمت بلندی یہ میری ازار ہے۔ جو کوئی مجھ سے ان دو چیزوں میں جھگڑا کرے گا، تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، قذفتہ فی النار، میں اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس لیے کہ میرے اللہ کی صفت ہے کبر، کبریائی میرے اللہ کے ساتھ خاص ہے، بڑائی صرف میرے اللہ کی ہے۔ بندہ کھڑا ہو کر تکبر کرنے لگ جائے، بندہ کھڑا ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے، مطلب یہ ہے اللہ سے مقابلہ کرنے لگ گیا ہے۔ جو میرے اللہ کے مقابل آئے گا نہ وہ اس دنیا میں رہے گا نہ آخرت میں رہے گا۔ میں چند واقعات سناتا ہوں ایسے لوگوں کے جن کا طوطا بولتا تھا اپنے وقت میں، بڑے چرچے تھے، ان کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، زمانے والے کے لیے عبرت بنے۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر وجہ بنی، تکبر۔ میں ایک بات اور بتلا دوں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ بھی تکبر کا ہوا ہے، سب سے پہلا گناہ۔ جب اللہ رب العزت نے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سورہ صاد میں سب نے سجدہ کیے، سارے فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ میرے حکم کے بعد تو اپنے ہاتھ سے انکار کر دے آدم کو سجدہ کرنے سے؟ تو تکبرانہ لہجے میں کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ تو بلندی چاہتی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی تو پستی والی ہوتی ہے، بلندی والا پستی والے کو کیسے سجدہ کرے؟ میرے اللہ نے کہا اچھا چل، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ تکبر۔ سب سے پہلا گناہ کائنات میں تکبر کا ہوا۔ فرعون کا نام تو سب نے سنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک طویل عرصہ اس پر ایسا گزرا کہ سر میں درد تک نہیں ہوا، باقی انعامات تو تھے ہی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسی موسیٰ کو فرعون کو پکڑا اور پکڑ کے جب دریا کے اندر غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد جب واپس نکالا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اے فرعون تیرے بدن کو آج ہم زمین سے نجات دیں گے تاکہ رہتی دنیا کے متکبرین کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے، پتہ چل جائے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ آج بھی مصر کے عجائب خانوں میں پڑا ہے وہ متکبر انسان۔ لہٰذا جس کے اندر مجھ سمیت اگر تکبر رائی کے دانے کے برابر پایا جاتا ہے، وہ انجام پھر اپنا سوچ لے۔ نمرود کا نام کس نے نہیں سنا؟ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی، سورہ بقرہ میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی کہ نمرود اس رب کو مان جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے آگے سے بتایا کیا؟ قال انا احیی و امیت،
یہ زندہ کرنا اور مارنا کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، یہ تو میرے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ بابا جیل کے اندر سزائے موت کا قیدی تھا، پکڑ کے آزاد کر دیا، کہا بھائی یہ دیکھو سزائے موت کا قیدی تھا، مرنے والا تھا، میں نے آزاد کر دیا، زندگی دے دی۔ ایک مظلوم ناحق کوئی گناہ نہیں کیا وہ آدمی سامنے سے جا رہا تھا، پکڑا اور مار دیا، کہا بھائی دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، سمجھتا نہیں ہے، زندہ کرنا اور مارنا اس کو تھوڑی بولتے ہیں، یہ زندہ کرنا اور مارنا تھوڑی ہے، زندہ کرنا اور مارنا تو روح ڈالنا اور روح نکالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے، کہتا ہے کہ میں بھی رب ہوں، چل نہ پھر آج مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بولتی بند۔ میرے مسلمان دوستو، پھر یہی نمرود تھا، اتنا تکبر کہ اس نے آداب شاہی اپنے دربار کے یہ رکھے تھے کہ جو بھی میرے دربار میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے آئے، سجدہ کرتے ہوئے آئے۔ یہی نمرود تھا، جب میرے اللہ کی پکڑ میں آیا نا، چھوٹا سا مچھر ناک کے ذریعے سے داخل کیا، سر میں گیا، جب وہ سر میں چکر لگاتا نا، یہی نمرود تھا، کہتا تھا سجدہ کرتے ہوئے آؤ۔ یہی نمرود چل کر وہ دروازے پر بیٹھ گیا کہ جو بھی داخل ہوئے پہلے میرے سر پر چپل مارے تاکہ مجھے آرام آئے، پھر داخل ہو۔ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ قارون کا نام تو سب نے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، حسین و جمیل انسان تھا، تورات کا عالم تھا، اللہ نے بڑا مال و دولت سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قارون تجھے اللہ نے اتنا مال و دولت دی ہے، تیرے اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کر۔ جب کتنی زکوٰۃ ادا کریں، بات چیت ہوتی رہی، 1000واں حصہ طے ہوا، 1000 پر 1 روپیہ، ہمارا تو 40 پر 1 ہے نا، 40واں حصہ، اس پر 1000 پر 1، اللہ نے بڑا مال و دولت دیا۔ گھر کے حساب و کتاب کیا تو مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب اس کے مال کی کثرت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور اونٹوں کی جماعت لے کر جاتی تھی، صرف چابیاں، خزانے کتنے ہوں گے؟ جب حساب و کتاب کی تو بہت بڑی رقم بن گئی زکوٰۃ کی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا، بھائی میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، میرا تو مال کم ہو رہا ہے، 1000واں حصہ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور ذہن میں سوچنے لگا کہ بھئی کوئی پلان ایسا بنایا جائے، اس موسیٰ کو بدنام کیا جائے تاکہ یہ زکوٰۃ والا جو حکم ہے یہ ختم ہو، اس سے جان چھوٹے۔ اس نے معاشرے کی بدنام زمانہ خاتون، بازاری خاتون، اسے خریدا، اپنے پاس بلایا اور ایک کثیر رقم دے کر کہا کہ بھئی موسیٰ پر تو نے تہمت لگانی ہے۔ اور قارون صاحب نے اپنے گھر پر جلسہ منعقد کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو مہمان خصوصی بنایا کہ آئیے حضرت آپ واعظ و نصیحت کریں، لوگوں کو دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، سب لوگ بیٹھے، واعظ و نصیحت جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی زنا نہیں کرنا چاہیے، جو زنا کرے گا تو اس پر یہ حد جاری ہوگی، چوری نہیں کرنا چاہیے، چوری کرے گا تو یہ حد جاری ہوگی۔ وہاں سے قارون کھڑا ہو گیا، اے موسیٰ اگر تو زنا کرے تجھ پر یہ حد جاری ہوگی؟ کہا بھئی میں بھی زنا کروں تو مجھ پر بھی حد جاری ہوگی۔ کہا تو نے تو پھر زنا کیا فلاں عورت کے ساتھ، اس عورت کو پکڑ کر لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جانو جس نے تجھے پیدا کیا۔ پیغمبر تھے نا، پیغمبر کا جلال اور رعب ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والوں کے وار خطا ہو جاتے ہیں۔ متقی انسان کا صرف رعب کافی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت سے چند سوالات کیے، عورت نے فوراً کہا کہ بھئی قارون نے پیسے دے کر مجھے کہا تھا کہ موسیٰ پر تہمت لگا دینا، اس موسیٰ نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، یہ قارون تیرے دین کو، تیرے رسول کو آج اس مجمع کے سامنے بدنام کرنا چاہتا تھا، اے اللہ تو ہی نمٹ لے اس قارون سے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے حکم دیا، اے موسیٰ یہ زمین پر آج تیرا حکم چلے گا، جو حکم کر دے اسے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی، وہی قارون تھا، خزانوں کا مالک تھا، اسی زمین نے خزانوں سمیت قارون کو اپنے اندر دنس لیا، دنستا دنستا چلا گیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے، حسن سے، تعلیم سے، اچھے خاندان سے، ان تمام چیزوں سے نوازا ہے نا، اس لیے نہیں کہ ہم اس پر تکبر کریں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں، بلکہ اللہ کا احسان سمجھیں۔ انسان کو اپنی اصلیت بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مال و دولت میں بہت زیادہ ہے، کوئی تعلیم میں بہت زیادہ ہے، کسی کا خاندان بہت بڑا ہے، یاد رکھے وہ اور ایک غریب، ان پڑھ، جاہل، حسن میں کم، دونوں کی تخلیق ایک ہی پانی سے ہوئی ہے، ایک ہی چیز سے ہوئی ہے، ایک ہی بوند اور قطرے سے ہوئی ہے۔ انسان کو اپنی اصلیت بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ سب کچھ تو اللہ کا احسان ہے۔ ایک بات اور کہوں گا، بلکہ مال و دولت دے کر یا مال و دولت نہ دے کر، دونوں صورتوں میں ہر انسان میرے اللہ کے امتحانی حال کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ مال و دولت نہیں، یہ پرچہ ہے، امتحانی پیپر ہے۔ یہ غریبی اور فقیری نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے امتحانی پرچہ ہے، پیپر ہے۔ ہم سب میرے اللہ کے امتحانی حال میں بیٹھے ہیں، ہم سب پیپر دے رہے ہیں، پرچہ دے رہے ہیں۔ اب پیپر اور پرچہ جیسے دیں گے ویسا نتیجہ ہمارا سامنے آئے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔